صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کو آپ کی زخمی بیٹی کا پرسہ قبول ہو۔ چند برس پہلے میں نے ایک جملہ پڑھا تھا مصائب کا، اس پہ بہت زیادہ سوالات اٹھے تھے۔ اس سال وہی جملہ آیت اللہ میلانی نے کہا، اس کو دہرایا، میں جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑے بیوی کے مصائب کا جملہ کیا ہے؟ کہا لوگوں کا جناب سیدہ کی تکذیب کرنا۔ وہ بیوی جو میدان مباہلہ میں جائے، صادق نبی کی دعا پہ آمین کہے، عیسائی کہیں ہم مباہلہ نہیں کریں گے، وہ ہستیاں آئی ہیں جو سچی ہستیاں ہیں، ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے، اسی بیوی کو کہنا پڑا خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتے۔ واضح فجر میرے بابا نے اپنی زندگی میں مجھے دیا تھا۔ وہ افراد جو کہتے ہیں ایسا نہیں ہوا تو کیا باغ فتح مل گیا تھا بیوی کو؟ سائنس نے ثابت کیا ہے کہ ایک لہجے میں اگر انسان بہت زیادہ صدمے سے گزر رہا ہو نا تو ایک لہجے میں بال سفید ہو سکتے ہیں۔ ایک لہجے میں انسان مر سکتا ہے، اور اگر کوئی ایسی بیوی ہو جو محضر رسالت میں آئے تو رسالت میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی مقام پہ جائے کھڑی رہے، اتنی دیر تک بیوی کھڑی رہی، کسی نے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا۔ اجرکم اللہ، آج رونے میں کوئی نہ کیجیے گا، میں آرام سے چلوں گا۔ بیوی کے مصائب میں ایک جملہ ہے، ایک مرتبہ جناب فضہ نے جناب سیدہ سے کہا، یہ کسی اور بیوی نے حضرت ام ایمن نے کہا، بیوی آج میں خود جب باہر تھی تو میں نے دیکھا کہ علی گزر رہے ہیں مدینے کے بازار سے، لیکن لوگ علی کو سلام نہیں کر رہے۔ سارا دن سیدہ روتی رہی، علی ابن ابی طالب کو مسلمان سلام نہیں کر رہے۔ سارا دن بیوی نے انتظار کیا، شام ہوئی مولا گھر آئے یا عصر پہ مولا گھر آئے تو بیوی در پہ کھڑی تھی، کہا اے ابو الحسن، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ آپ کو مدینے والے سلام نہیں کرتے، خدا کسی غیرت مند کو ایسا وقت نہ دکھائے۔ شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اب بیوی نے کہا ابو الحسن چھپائیے کمر، مجھے بتائیے کہ بات یہ سچ ہے؟ مولا نے کہا سیدہ اب یہ عالم ہے، مجھے سلام کرنا تو درکنار، اگر میں سلام کر دوں لوگ جواب بھی نہیں دیتے۔ لوگ میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ رونے میں آج بخل نہ کیجیے گا، آج جناب سیدہ کے مسائل۔ مرحوم آیت اللہ سہانی سے کسی نے سوال کیا کہ آقا ہمارے ممبروں سے نجف میں پڑھا جا رہا ہے کہ سیدہ دائیں طرف کی کروٹ نہیں لے پاتی، دروازے کے واقعے کے بعد کروٹ ایک طرف کی نہیں لے پاتی۔ نجف میں ممبروں سے پڑھ رہے ہیں علماء، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو آغا سہانی رونے لگے، کہا کیا بات ہے؟ کہا نہیں یہ بات نہیں کہ بی بی ایک طرف کا پہلو نہیں بدل پاتی تھی، بی بی کروٹ ہی نہیں لے پاتی۔ روایت میں ہے بی بی کروٹ ہی نہیں لے پاتی تھی، جسے ہر سانس پہ محسوس ہوتا تھا میری پسلیاں زخمی ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کوئی بخل نہ کرے، مجھے آج جلدی نہیں ہے، صرف مسائل پڑھوں گا۔
آج ہر امام کو پرسہ دینا ہے، ہر امام کو بہت صدمہ ہے جناب سیدہ کے مصائب کا۔ میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، میں بھی مصائب پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو تفصیل بی بی کے مصائب میں بہت زیادہ روایات میں ہے کہ ہر امام نے یاد کیا ہے، چند چیزوں کو بی بی نے بھی یاد کر کے گریہ کیا۔ جانتے ہیں ان چیزوں میں سے کیا کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے اپنے بابا کو بہت یاد کیا، اور جانتے کیا کہتے کہ بابا کو یاد کر کے قبر مطہر پہ جا کے کہتی صبت علیہ مصائب لعنہا صبت علی الایام سرنا لیالیہ۔ مرثیہ بی بی کا پورا، بابا آپ کے بعد مجھ پہ ایسے مصائب ہوتے ہیں۔ کون سے مصائب ہیں؟ بابا ایسے مصائب ہوتے ہیں کہ اگر دنوں پہ آتے وہ کالی راتوں میں بدل جاتے، پہاڑوں پہ ایسے مصائب آتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اتنے مصائب آئے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک خاتون اپنے مصائب شوہر سے چھپا سکتی ہے، اپنے باپ سے اپنے مصائب چھپا سکتی ہے، اپنے بھائیوں سے مصائب چھپا سکتی ہے، بیٹوں سے مصائب چھپا سکتی ہے، بیٹیوں سے مصائب چھپا سکتی ہے، لیکن ماں سے مصائب نہیں چھپا سکتی۔ تو علماء کہتے ہیں جب جناب زینب واپس آئی تھی نا مدینے شام کی اسیری کے بعد، تو جناب سیدہ کی جب قبر پہ پہنچی تھی تو بلند آواز سے رو رو کے کہہ رہی تھی اماں آج پہ حسین مارا گیا۔ یہ تو دیکھیے گا، میں دیکھ رہا ہوں برداشت ہوگی تو میں نے 5-10 منٹ مصائب پڑھے ہیں، میں تو پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ مل کر دیکھیے گا، جناب زینب نے بلند آواز سے رو کے کہا، نانا کے روضے پہ گئی، پہلے نانا کے روضے پہ گئی تھی، اور جب وہاں سارے مصائب پڑھ گئی تھی تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا تھا، نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں کلائیوں سے چادر ہٹاتی، میں بازوں کے نیل دکھاتی، میں آپ کو بتاتی میرے پشت پہ کتنے تازی آنے والے گا۔ نانا آپ کی امت میں بہت تازی آنے والے گا۔ لیکن وہاں پہ بی بی رو رہی تھی جناب زینب، لیکن بڑے صبر کے ساتھ۔ لیکن جب ماں کی قبر پہ آئی ایک بیوی ماں سے چھپا نہیں پاتی بات کو، اپنے مصائب کو چھپا نہیں پاتی۔ اب میں تو ضرور دیکھیے گا، جملہ پیش کروں مجھے معاف کر دیجیے گا۔ تو جناب زینب کبریٰ نے رو کے کہا اماں میں آپ کے لیے کربلا سے ہدیہ لاؤں گا۔ بیوی نے جلدی سے سامان کھولا، ایک کرتا نکالا، کرتا نکال کے قبر پہ بچھا دیا۔ اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا ہے۔ علماء کہتے ہیں قبر پہ زلزلہ سا آنے لگا۔ جناب زینب نے کہا اماں برداشت نہیں ہوا، اماں آپ نے کرتا دیکھا، میں نے شمر کو سینے پہ سوار دیکھا۔ میرا بچہ میرا بھائی یہاں پر بہت نہ ہوگا، میں دیکھ رہا ہوں کسی نے پرسہ دے رہے ہیں۔ بس بھی جناب سیدہ کو امام حسین سے بڑی محبت تھی۔ اجرکم اللہ، جناب زینب سے مولا حسن ہے۔ اولاد سے ہر ماں کو محبت ہوتی ہے، اگر دیکھ سکے تو دیکھے گا، ہر ماں کو اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اور اگر ماں کو پتا ہو نا کہ بیٹے کے گلے پہ خنجر نے چل رہا ہے، وہ گلے کا بوسہ بہت زیادہ دے گی۔ اور پھر وصیت میں کی زینب جب حسین آخری مرتبہ ہے تو میری طرف سے کہنا چوم لینا بس بھائی۔ اب جناب سیدہ جب میں کچھ مسائل پڑھ نہیں سکتا، مجبوریاں ہیں، بہت سے طفل ملے ہیں، تو میں اشارتاً کنایتاً جو جملے پیش کروں گا سن لیجیے گا۔ جب پوچھا کسی نے مولا حسن سے، میں نے پہلے جملہ کہا تھا وہیں سے بات آگے بڑھاتا ہوں، کیا دیکھا آپ نے جو آپ اتنا تڑپ کے روتے ہیں؟ کہا میری ماں چکی پیس رہی تھی،
दरवाजे पे दस्तक हुई, अली को बशर ने कहा। मौला 2 मरतबा पहले आ चुके थे, कहा खबरदार अब ना बैत का मुतालबा न करना, मैं बैत नहीं करूंगा, चले जाओ। मैं कुरान की शान नुज़ूल जल्दी जल्दी जमा कर रहा हूँ, पैगंबर की वसीयत थी। तो आप हुजरे में कुरान करीम के और आप खोल रखे आयात का शान नुज़ूल, जब मैं कुरान का काम कर रहे, मौला कहते मेरी माँ सहन में थी। दरवाजे पे दस्तक हुई, अचानक बहुत जोर जोर से कोई दरवाजे पे, मुझे नहीं मालूम हाथ जोर जोर से मार रहा था या लाते मार रहा था। कब मेरी माँ ने चक्की को छोड़ा, बुर्का संभाला, बहुत तेजी से दरवाजे पे आए, दोनों हाथ दरवाजे पे रखे और एक जुमला कहा, मैं तुम्हारे नबी की बेटी दरवाजे के पीछे खड़ी हूं। एक ने आवाज से कहा, भाई चाहे नबी की बेटी हो, दरवाजा खोलो, का रुक जाओ, मैं दरवाजे के पीछे हूं। एक ने कहा आग लगा दो। मौला हसन कहते जैसे जलता हुआ दरवाजा, मेरी माँ पीछे भी, किसी ने लात मारी, दरवाजा गया, बीबी ने दरवाजा संभाला, दरवाजा बीबी पे गिर गया। बीबी ने आवाज दी, फिजा इलाही, फिजा मेरा मोहसिन शहीद आ एक मर्तबा जनाब अमीर अलैहिस्सलाम घर से बाहर आए, हुजरे से बाहर, दरवाजा गिराने वाले के गिरबान में हाथ डाला, जमीन पे फेंका, सीने पे पावनों के जुमला कहा, मुझसे रसूल खुदा ने वादा लिया था, यानी मेरे पास तलवार न उठाइएगा, ये सब पलट जाएंगे। अगर मुझसे रसूल खुदा ने वादा न लिया होता, मैं तुम्हें जिंदा न जाने देता। एक ने दूसरे से कहा, अली लड़ेंगे नहीं, गले में रस्सी डालो, मेरी तरफ देखिएगा, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। जनाब सैयदा ने उसी हालत में मौला की हवा में हाथ डाला, अपने मौला सरदार को ले जाने नहीं दूंगी। आदमी ने अपने गुलाम उल्फुस से कहा, हाथ छुड़ाओ, हाथ पे जोर किया, बीबी के हाथ से आवाज छूट गई, आवाज देगा, फिजा मेरे बाबा की पढ़ूंगा, छोड़ दो। फिजा मैं अपने बाबा को मरकत पे जाऊं, मैं तो नहीं पढ़ना चाह रहा था, फिजा मैं अपने बाबा को मरकत पे जाना था। मेरे बाबा का मामा ला दूं, सारी वीडियो जमा हुई, जनाब उम्मे ऐमन आ गई, जनाब उस मसल आ गई। एक मरतबा जनाब सैयदा ने बीवियों का सहारा लिया, बाबा का ऐसा हाथ नहीं लिया। मिलकर देखिएगा, जब कोई चलता है ना तो कदम उठते हैं, और जब कोई चल नहीं ना रहा होता तो कदम पांव पे हाथ खींचते हैं। बीबी के कदम जमीन पे उठ नहीं रहे थे, सब भेज रहे थे। जनाब सैयदा को मरकज़ रिसालत में आ गया, बीबी जाके जो लगा का, बाबा हमारा हक छीना, मैंने शिकवा नहीं किया, बाबा घर में फाके हुए, मैंने शिकवा नहीं किया, बाबा मेरा मोहसिन शहीद हुआ, बाबा मैंने कभी आपसे गिला नहीं किया, लेकिन बाबा आज मेरी आंखों के सामने मेरे सरताज को गिरफ्तार किया गया, बाबा आज मैं बद्दुआ करने आई हूँ। वहां मस्जिद नबवी में जनाब सलमान मौला के सामने खड़े थे, हाथ तलवार पे, मौला जैसे इशारा मिले, मौला ने एक मरतबा देखा, कुछ देखने के बाद का सलमान रोजा रसूल पे था, तो मौला मैं आपकी बारगाह से जाना नहीं चाहता का, सलमान जल्दी जाओ, सैयदा बद्दुआ करने वाली। तो मौला कैसे मालूम कि सलमान देखते नहीं, मस्जिद नबवी की दीवारें उठती हुई नजर आ रही है,
سلمان جلدی جاؤ سیدہ سے کہنا علی کے حق کا واسطہ بد دعا نہ کرے. جناب سلمان آگا فضا سیدہ سے کہو پردہ کرنے میں آؤ. اس کا مطلب ہے بی بی نے بالا میں بٹھا دیا تھا. برداشت نکل پا رہے ہیں. آ رہی ہے تبرکات آ رہے ہیں. یہ چلتے رہیں گے سنتے رہیے گا. ایک مرتبہ جناب سیدہ نے ہاتھوں کو بلند کیا. میں بھی پڑھوں گا لیکن مسائل نہیں کرتا ہوں. آرام آرام سے. یہ مسلسل ہونا بڑا مشکل کام ہے. آنسو خشک ہو جاتے ہیں, سینے میں درد ہونے لگتا ہے, کمر ٹوٹنے لگتی ہے, کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے. یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے. یہ مسلسل رونا کسی سید سجاد کا کام ہے. میں اور آپ کہاں مسلسل رو پائیں گے. بس ایک مرتبہ جناب سلمان نے مولا کہتے ہیں میرے حق کا واسطہ بددعا نہ کیجیے گا. کبھی نے فرمایا بابا میں علی کی وجہ سے بددعا کرنے آئی تھی, لیکن علی کی وجہ سے بغیر بددعا کیے واپس جا رہے ہیں. بس بھئی بی بی گھر میں تھی, سارے مدینے کی خواتین آنے لگے ملنے کے لیے. تو ہر بی بی گھر جا کے ایک بات سے غصے میں بہت روتی ہے اور کچھ افراد سے بہت سخت ناراض ہے. کیا کہتی ہیں؟ ہر مدینے کے گھر میں ایک بات ہونے لگی کہ بس ایک ہی بات کہتی ہے جب میں اپنے بابا سے ملوں گی یہ میرے گھر پہ آنے والے میں سب سے پہلے ان کا شکوہ کروں گی. بابا یہ آگ لائے تھے. ادرکم اللہ. بس بھائی زیادہ زحمت نہیں دوں گا, آج سے 10-15 منٹ بس برداشت کروائیں گے. ادرکم اللہ. جناب امیر جناب امام حسن حسین بی بی کو مسلسل دلاسا دیتے. اب آخری ایام بی بی کے چلے شہادت کرنے نا. ایک دن بی بی نے بلایا کافر ذرا اسما کو بلاؤ. اسما مجھے ایک بات کا بہت زیادہ صدمہ ہے. کبھی بھی کیا بات؟ جب میرا جنازہ اٹھے گا نا تو کچھ نامحرموں کو میرا قد معلوم ہو رہا ہے. تو جناب اسما نے کہا بی بی جناب جعفر تیار کی بیوہ تھی حضرت اسما. بی بی جب ہم حبشہ گئے تھے نا ہجرت کر کے تو وہاں لوگ جنازے تابوت میں اٹھاتے تھے. اس میں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا. کہا اسما میرے لیے تابوت بنا دے, میرے لیے تابوت بنا دے. میں وصیت کر جاؤں گی جنازہ رات میں اٹھانا. میں علی سے وصیت کر دوں کہ جنازہ رات میں اٹھے گا, تابوت میں اٹھے گا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں بی بی ذرا کوفے میں آ کے دیکھے آپ کی بیٹیاں مجمع آپ میں ہاتھوں میں پتھر تالیوں میں. بس میں جناب اسما تابوت بنانا ہے. بی بی نے کہا اسما بہت دعائیں دی جناب سیدہ نے. اسما یہ میرا تابوت ہے. بہت خوش ہے بی بی آج میرے لیے تابوت بنا دیا. اسما نے کہا یا ابا الحسن غسل لی بلیل. آپ معصوم کو صرف معصوم غسل دے سکتا ہے. آپ خود مجھے رات میں غسل دیجیے گا, مجھے رات میں کفن دیجیے. کفن بلیل محنت بلیل وصلی علیہ بلیل ودفن بلیل. رات میں مجھے غسل دیجیے گا, خلوت بھی رات میں دیجیے گا, پھر میرا جنازہ رات میں خود ہی پڑھائیے گا. یا علی مجھے قبر میں خود اتاریے گا. دفنانے کے بعد کچھ دیر بیٹھ کے مجھ سے کلام کیجیے گا, پھر چلے جائیے گا. پھر ایک جملہ کہا یا علی جب مجھے دفناتے نا میری قبر کا نشان نہ بتائیے گا. مدینے والے میری قبر پہ بھی نہ آئے. میرا بیٹا مہدی جب تک میرا بدلہ نہ لے. بس بھائی مولا بھی بہت روئے, بی بی بھی بہت روئے. پھر ایک جملہ کہا کہ میرے بچوں کو میری بہت عادت ہے, یا علی میرے بعد شادی کر لیجیے گا, ایسی محل آئیے گا میرے بچوں پہ جسے میرے بچوں سے بڑی محبت ہو. میرے بچے میری محبت کی عادی ہے. بی بی یہ کیسی وصیت ہے. بی بی جانتی ہے یہ علی ہے, آنے والی ام البنین ہوگی.
کہ بیوی کی وصیت مولا کو نہیں امت کو ہے. اور مسلمانوں میرے بچوں کو نہ ستانا, انہیں پیاسا نہ رکھنا, میں نے بڑی زحمتوں سے پالا ہے, میری بیٹیوں کو بازاروں میں نہ بھیجنا. اجرکم اللہ. سانس لینے میں بھی پڑھوں گا. میں تو دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. بس بھائی بیوی نے وصیت ہے کی. ایک دن آیا, بیوی نے بلایا, پھر ذرا کچھ بیویوں کو بلا دے. جو بنی ہاشم کی خواتین تھی بیوی بار بار انہیں بلاتی. پھر ایک دن بیوی نے کہا کہ آج میرا آخری دن ہے. خدا کی قسم بڑی ذمہ داری سے جملہ کہنے والا, دنیا کا کوئی 18 برس کا مرد ہو, لڑکا ہو لڑکی ہو, مرنا نہیں چاہتا. بی بی شہادت والے دن بڑی خوش تھی اور پہلے سے دعائیں مانگ رہی تھی, الہی عجل وفاتی, میری موت بھیج دے, میں جینا نہیں چاہتی. مختلف جملہ بیوی کی دعا تھا, پروردگارہ میں جینا نہیں چاہتی, میری شہادت کو بھیج دے. آخری دن آیا کہا سنو, بڑی خوشی خوشی وصیت تھی, یہ میرا آخری دن, میں اپنے بابا کے پاس جا رہی ہوں. پھر رو کے ایک جملہ کہا, فضا جب میرے بیٹے آئے پہلے کھانا کھلا دینا, بعد میں بتانا ماں مر گئی. میں نے سارے مسائل چھوڑ دیا, اب نہیں پڑھتا, بس 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا. بیوی کی شہادت ہو گئی, میں نے سب چھوڑ دیا. امام حسن و حسین گھر آئے. جب گھر آئے نا تو جناب فضا نے, جناب اسما نے آنسو صاف کر لیے. جناب فضا نے کہا شہزادو کھانا کھا لیجیے. امام حسن نے سر اٹھا کے کہا فضا آپ نے کبھی دیکھا ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ اب ایک مرتبہ جناب فضا کے آنسو بہنے لگے. بیوی کے حجرے کا دروازہ بند تھا, دونوں شہزادوں نے دروازہ کھولا, دیکھا ماں کا جسد مطہر ہے. دونوں آگے بڑے آواز سے رونے لگے, میری طرف دیکھیے گا. دونوں نے اماں میں روکا ہے, رو کے کہا اماں, اماں آپ چھوڑ کے چلی گئے. جناب فضا نے کہا کہ میں شہزادوں کی توجہ کو بانٹ دوں. کہا شہزادوں اپنے بابا کو جا کے خبر کر دیتے. مولا علی مسجد نبوی میں تھے, صحابہ کا مجمع تھا. ایک مرتبہ دونوں شہر امام حسن حسین آئے, دائیں طرف سے مولا حسن, بائیں طرف سے مولا حسین. مولا علی کے گلے میں باہی ڈالی روتے ہوئے, نہ جانے کان میں کیا کہا. شیر خدا بلند آواز سے رو رہے ہیں. جب بلند آواز سے روئے تو دیکھیے گا, جب بلند آواز سے رو رہے تھے نا, مولا نے خیبر کا در اٹھانا, کبھی نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی. مرحب حارث انصر کو بٹھانا, کبھی نہیں کہا کمر ٹوٹ گئی. آج مسجد کی دیوار کا سہارا لیا, جب کھڑے ہوئے کہا آج میری کمر ٹوٹ گئی. ایک نے کہا یا علی کبھی شیر بھی روتے, کیا بات ہے ویسے رو رہے؟ کہا فاطمہ نے مجھے چھوڑ دیا. سب لوگ آگے آئے کہ یا علی جنازہ کب ہوگا؟ کہ کوئی میرے گھر نہ آئے, سیدہ کی کچھ وصیت ہے. یا میرا ایک بھائی بھی خوش ہو گیا. بس میں مجھے نہیں معلوم میں پڑھ پاؤں کہ نہ پڑھ پاؤں, 2 جملے اور پڑھوں گا. اب نہ مجھ سے پڑھا جا رہا ہے, نہ آپ نے سنا, نہ آپ میں سننے کی طاقت ہے. بس 5 منٹ کی زحمت ہوگا. مولا گھر آئے, بیوی کی وصیت ہے مجھے رات میں غسل دی دیا گیا. مدینے والوں کو جنازے میں نہ آنے دیتے, پتہ نہ چلے کسی کو رات میں. ایک اور وجہ تھی رات میں غسل دینے کی, بیوی نہیں چاہتی تھی علی میرے زخموں کو دیکھے. غیور ماں
रात की तारीखी में मौला ने कफन दे दिया। आप जानते हैं ना जब कफन दे देते हैं तो विदा करने के लिए बुलाया जाता। मौला ने कहा फिजा जरा मेरे बच्चों से कहो माँ से विदा कर लो। मेरा वादा जब तक नहीं हुए वो जरूर हुए। अजीब व गरीब तारीख में जुमले हैं, ये रवायात अजीब है। फिजा जरा मेरे बच्चों से कहो माँ से विदा कर लो। इमाम हसन आए, माँ से लिपट कर रोने लगे, अम्मा आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो। जनाबे ज़ैनब आए थे, जनाबे उम्मे कुलसूम को लाए। जनाबे ज़ैनब ने कहा बाबा हो सके तो मुझे माँ के साथ दफना दो। अब मौला उलमा कहते मौला अली ने कहा फिजा मेरा हुसैन कहाँ है? कहा मौला हुसैन कहते हैं अगर मेरी माँ फख्र मरियम है ना मैं फख्र ईसा, जब तक माँ नहीं बुलाएगी मैं नहीं आऊंगा। मौला हुसैन आके खड़े हो गए दरवाजे पे, दोनों हाथ रखे, अम्मा मुझे बुलाए। कफन के पग खुले, हाथ जनाबे जिब्राइल नाज़िल हुए। जब आए ना मौला हुसैन माँ से लिपट के रोने लगे, जनाबे जिब्राइल आए, कहा या अली अल्लाह कहता है हुसैन को फातिमा से जुदा कर दो। सारे फरिश्तों ने इबादत छोड़ दी है। वो कहते हैं परवरदिगार तूने किस हुसैन की माँ को उठा लिया। मुझे लगता है बर्दाश्त और पढ़ूंगे छोड़ दो, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। बस भाई रात की तारीखी में जनाजा चला, आप नींद कर देखिएगा आखिरी जुमला पढ़ो और कुछ नहीं पढ़ूंगा। आप जानते हैं ना कब्र के अंदर एक जनाजा लेने वाला होता, दूसरा जनाजा देने वाला होता। 14 लोग जनाजे में सगे जाके, इमाम हसन हुसैन कमसिन थे, बाकी सब ना महरम थे। भाई मौलाना की भी तबीयत खराब हो गई। कोई आज सैयद ऐसा न हो जिसकी आंख में आंसू हो। अगर कोई आपके पहलू में बैठो तो गले लगा के पुरसे दीजिएगा, कहिएगा आपके अजदाद को रोने की इजाजत नहीं थी। जब बीबियां रोती थी उन्हें ताज़ियाने मारे जाते थे। आज हम पुरसा देते हैं इमाम ज़माना को। पेश कर रहा हूं, जनाबे अमीर ने जसद मुतहहर को हाथों पे उठाया, जनाबे सैयदा को फिर देखा कब्र में कोई नहीं तो रोकेगा या रसूल अल्लाह अपनी अमानत वापस ले ले। क्यों कहा अमानत? जब जनाबे सैयदा की शादी हुई थी ना मौला से, तो रसूल खुदा ने जब ब्याह दिया हाथ पे हाथ दिया तो कहा या अली फातिमा मेरी अमानत है। आज मौला ने कहा या रसूल अल्लाह अपनी अमानत ले ले। कब्र मुतहहर से जो आग बुलंद हुए, मौला ने लाशा दिया। मेरा दिल कहता है कहा होगा या रसूल अल्लाह आराम से लाशा लीजिएगा। ये फातिमा ने इस फातिमा का पहलू शिकस्त है। ये बहुत दरवाजा गिर गया था।
ابھی تو میں نے اکثر مذاق چھوڑ دیے اس سے پہلے کہ نوحہ شروع ہو. آج کوئی اپنے لیے کچھ نہ مانگے. سیدہ بڑی مظلومہ, سب لوگ رو رہے ہیں نا. اہل بیت کے جنازے بڑی مظلومیت کے جنازے. یہاں دادی کا لاشا علی نے رسول خدا کو بھی جناب علی نے, یہاں پوتی کا لاشا شام کے زندان میں کسی گلے میں توق والے ایمان میں زنجیروں کے ساتھ جب قبر میں رکھنا چاہا ہوگا تو آواز بھی ہوگی او بہتر کے عزادار بابا اپنی بیٹی کا جنازہ لے لیجیے. میں نے ہاتھوں کو بلند دیے تو دعا کیجیے. میرے بھائی بھاگت بہت ریڈ ہے, یقین مانے پڑھنے کی طاقت نہیں رہی. آئے ذرا مل کے دو جملے ہمیں زمانہ سے عرض کریں. یا صاحب الزمان, آج آپ جنت البقیع میں فرصہ لینے کھڑے ہوں گے, لیکن نہ وہاں زری ہے, نہ روزہ ہے, نہ گنبد ہے, ایک ٹوٹی ہوئی قبر ہے, اور باقی قبریں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں. امام زمانہ جب بھی شہادت آتی ہوگی ہاتھ کو الفقار پہ رکھ کے اللہ سے کہتے ہو کہ پروردگارہ مجھے اذن دے میں اپنی دادی کے بدلے لوں. پروردگارہ ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ ہمارے مولا راقہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. آخر دعا پیش کروں, پروردگارہ جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ جب وہاں جاتے ہیں تو جی کرتا اپنے رخسار قبر پہ لگائیں, وہ خاک اپنی آنکھوں پہ لگائیں. پروردگارہ ہمیں بار بار زندگی میں جنت البقیع کی جناب سیدہ کی زیارت نصیب فرما. آخرت میں بیوی کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.